چلتا رہے گا، اللہ کی طرف سے کوئی مدد اور کوئی نصرت نہیں آئے گی۔ جنگ بدر میں اللہ کی مدد آئی تھی، لیکن 313 صحابہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد غزہ پٹی میں آئی، وہاں پر حافظ قرآن تھے جو راتوں کو موبائل نہیں، جو ہمارا نوجوان راتوں کو موبائل دیکھتا ہے، وہاں اللہ کی مدد آئی، لیکن وہاں پر حافظ قرآن سر پہ کفن باندھ کر قرآن کریم ہاتھ میں لے کر راتوں کو تلاوت کرتے۔ وہاں کے چیف آرمی نے کہا، اسرائیل کے چیف آرمی نے کہا کہ ذرا پتہ تو لگا، کر یہ ہر دوسرے دن تازہ دم ہو کر بندوق صندوق لے کر آ جاتے، ذرا دیکھو اس کے لیے آپ میں کون سے ٹریننگ لیتے ہیں، آپ میں کون ان کو ٹرین کرتا ہے، یا کون موٹیویشنل اسپیکر ہے کا، یعنی کون ان کو اتساہ، ان کو ان کی ہمت بڑھاتا ہے، دیکھو تو ذرا۔ آہستہ آہستہ چونکہ موساد بھارت کا دنیا کا سب سے بڑا ایسا جاسوس ہے کہ آپ کے بھارت کے اندر، کہ آپ کے یہاں پر بھی محفل میں بھی وہ ہو سکتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ خفیہ ایجنسی میں مضبوط موساد ہے، وہ یہ اسرائیل ہی کی ایجنسی۔ تو انہوں نے جب تحقیق پیش کی کہ اندرونی اعتبار سے کیا، اندر میں آخر رات میں یہ کرتے کیا ہیں جو اگلے دن دوسرے پہلے دن سے زیادہ طاقتور بنتا ہے، ذرا دیکھو تو۔ تحقیق کی گئی تو رپورٹ سامنے میں آئی کہ یہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف ایک کام ہوتا ہے ان کا، کیا؟ نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد نفل میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تہجد کی نماز میں، اور پھر رات آدھی رات تک پڑھتے ہیں، کچھ دیر سو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بیدار ہوتے ہیں، جاگنے کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تب جا کر اگلے دن سر پہ کفن باندھ کر آتے ہیں۔ کہاں کہ ان میں کو کہیں دکھ نہیں رہا ہے کہ بھئی ان کو کہیں سے موٹیویشن ہوا ہو، ان کو ان کی کہیں ہمت بڑھائی گئی ہو کہ یہ قرآن پڑھنے میں اتنی طاقت۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ان کا پاور ہاؤس اگر کچھ ہے تو ان کا قرآن ہے، جب تک ان کے بیچ میں قرآن ہوگا ان سے مقابلہ، ان سے جیتنا اسمبھو ہے، امپاسبل ہے۔ تب جا کر اسرائیل کے چیف آرمی نے کہا کہ ہم حماس کے نوجوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس ایسی جگہ سے طاقت آتی ہے، ہم جہاں سوچ نہیں سکتے، جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے ان کو طاقت پراپت ہوتی ہے، قرآن سے طاقت ملتا ہے۔ ہم قرآن کو کیسے مٹائیں گے؟ قرآن کے نسخوں کو جلا دیں گے، لیکن سینوں میں جو قرآن ہے ہم اس قرآن کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم سیز جنگ کی سیز بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ انگریز جھکا، یہودی جھکا، آپ کے قرآن کے سامنے جھکا۔ اے بھارت کے مسلمانوں، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی نصرت آئے گی۔ مدد مانگنے والوں کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد تو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی لیے طے کرو میرے نوجوانوں، جہاں فلمیں دیکھتے ہو، گانا سنتے ہو، وہاں آپ قرآن سے محبت پیدا کرو۔ قرآن کریم میں کم سے کم پڑھ دے، ایک رکوع تو پڑھیے، تلاوت کیجیے ہمارا۔ کوئی آپ کا ساتھ نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا ساتھ، آپ کا اللہ ہی ساتھ دے گا۔ کوئی آئے نہیں آئے گا، پڑھتی ہے، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی کنٹری، یونائیٹڈ عرب امارات ہے، جزیرۃ العرب ہے، بحرین ہے، کویت ہے، عمان ہے، سب ہے، کوئی نہیں آیا۔ مصر بھی نہیں آیا جہاں بارڈر ہے، چلو ایک بوتل پانی بھیج کے دے دیں۔ تقریباً 87,000 لوگ شہید کیے گئے 466 دن میں، ایک قطرہ پانی بھی کسی کی مدد کے طور پر نہیں پیش کیا۔ حماس نے غزہ پٹی کیا، انہوں نے خود سے مسجد شہید کر دی گئی، مسجد کے ملبے پر